الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی گویا کہ وہ اس طریقے سے مرا ہے کہ گویا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ بغیر دین اور بغیر ایمان کے مرا ہے اگر کسی کے پاس امام کی معرفت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، جو درس کا عنوان ہے وہ اسی لیے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں، آخر کون سے وہ راہ ہیں، کون سے راستے ہیں کہ جن راہوں کے ذریعے سے، جن راستوں کے ذریعے سے، جن اصول کے ذریعے سے ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ کل ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ امام زمان کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے۔ ہم نے قرآن کی آیتیں پیش کی تھیں کہ ہم نے تقریباً 4 آیتیں بیان کی تھیں کہ جو دلیل ہیں کہ امام زمان کیا ہے، موجود ہیں۔ پروردگار عالم کی جانب سے ہر زمانے میں ایک ہادی، ایک رہبر آیا، اور بغیر ہادی رہبر کے زمین ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ نے خالی نہیں رکھا، بلکہ ہر زمانے میں اللہ نے اپنی جانب سے، اپنی طرف سے ایک ایسے ہادی، ایک رہبر کو بھیجا تاکہ لوگ اس سے کیا ہو سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، اس سے نجات حاصل، تاکہ کل کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ دے اے میرے مالک ہمارے پاس تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا کہ جو ہمیں اچھی باتیں بتاتا، جو ہمیں زمین پر چلنے کا طریقہ بتاتا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا۔ لہٰذا اللہ نے ہر زمانے میں یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور مختلف انبیاء زمانے میں آتے رہے، اور اس کے بعد پھر اماموں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ کیا رہے گا، جاری رہے گا، یعنی اللہ کی جانب سے ہر زمانے میں ایک بتانے والا ہادی جو معصوم ہے وہ آیا تاکہ انسان کو گمراہی سے نجات کی طرف لے جائے۔ تو ہم نے امام کے وجود کے اوپر جو دلیلیں دیں، کل 4 آیتیں دیں۔ پہلی آیت کیا تھی؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 نمبر تھی کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے صالح بندے کو کیا کیا ہے، زمین کا وارث بنایا ہے۔ صالح سے یہاں مراد کون ہے؟ مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ پھر ہم نے جو دوسری آیت بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ سورہ قصص کی 5 نمبر کی آیت تھی کہ جس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے مستضعفین یعنی ہم نے کمزوروں کے لیے ان کا سرپرست مقرر، ان کا ایک پیشوا مقرر کیا ہے جو ان کا مددگار ہے، جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اس کے بعد ہم نے تیسری آیت پیش کی تھی کہ جو قرآن مجید کے سورہ نور کی 55ویں آیت تھی، یعنی 55 نمبر کی آیت تھی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے آج بھی ایک ہادی ہے، ایک رہبر ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور چوتھی آیت جو ہم نے بیان کی تھی وہ چوتھی آیت کیا تھی؟ سورہ ہود کی 86 نمبر کی آیت، یعنی 86 نمبر کی آیت تھی کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ لوگوں کو ہم نے دین کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے باقی ہیں اور رہنے والے ہیں، یہی لوگ دین کے ہادی اور ذمہ دار اور رہبر ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے ان کتابوں کو بیان کیا تھا جن کتابوں میں مفصل طریقے سے امام کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں، دلیل ہیں، اور امام کے سلسلے میں احادیث بیان کیے گئے ہیں۔ ان کتابوں کا ہم نے نام
پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے امام زمان کے پہچاننے کے راستے کو بیان کیا تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف کو پہچاننے کے کیا کیا راستے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا نص ایک دلیل ہے پہلی چیز، دوسری چیز کرامت ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سیرہ عملی ہے، جو ہم نے پوری وضاحت کر دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے بیان کیا تھا، اس کے بعد کیا میں یہی تک بیان کیا تھا، ہے نا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ یہ ہے جو اساسی سوال ہے کہ آخر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی امام زمانہ کی اگر کوئی معرفت حاصل کر لیتا ہے، امام کو پہچان لیتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، فائدہ کیا ہے؟ ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے یا نہیں؟ اللہ کی معرفت کا کیا فائدہ ہے؟ دین اسلام میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ دین اسلام پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دین اسلام پر اعتقاد اور یقین رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے ایک اساسی سوال یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی معرفت حاصل کرنے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ یہ نا یہ سوال ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے یا یہ اساسی سوال ہے۔ اس کا جواب بالکل یوں بیان کیا جائے کہ پہلا فائدہ کیا ہے کہ محبت اور دوستی امام، یعنی جو انسان امام کی معرفت حاصل کر لے گا اس کی امام سے دوستی ہو جائے گی۔ جواب کیا ہے؟ پہلا جواب لکھو، پہلا جواب کیا ہے؟ سوال لکھیے، سوال کیا ہے کہ امام زمان کی معرفت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا جواب کیا ہے کہ محبت اور دوستی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ پہلا جواب کیا ہے؟ محبت امام زمان، یعنی اگر کوئی انسان امام زمان کی معرفت حاصل کر لے گا تو امام کی محبت اسے عنایت ہوگی، یعنی امام اس سے محبت کریں گے، امام اس کو چاہیں گے۔ پھر اب انسان محتاج نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بندوں کے دروازے پر جائے اور اپنی نیاز مندی کو جو ہے بیان کرے، اپنی ضرورتوں کو بیان کرے، بلکہ جب وہ امام اس سے محبت کرنے لگیں گے اور وہ امام سے محبت کرنے لگے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اب وہ یہاں سے کہیں پر بھی ہو، اس کو اگر ضرورت ہے، وہ کسی مشکل میں پریشان ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، پریشان ہے، تو پھر وہ جو ہے مشکل میں پریشان ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ امام کو آواز دے گا، یا صاحب الزمانہ ادرکنی، تو امام اس کی مدد کریں گے، امام اس کی مدد فرمائیں گے، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا چاہنے والا بلائے تو ہم اس کی مدد کو جائیں۔ امام بلا جب کوئی امام کا چاہنے والا، امام کی معرفت رکھنے والا کوئی صدق دل سے جب امام کو بلائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام اس کی مدد نہیں کریں۔ تو امام سے محبت کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ امام کی دوستی اور امام کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نجات۔ جب کوئی انسان امام کی معرفت حاصل کر لے گا تو دوسرا جواب کیا ہے؟ نجات۔ دوسرا جواب لکھو، نجات ہے، یعنی من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کے لیے حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انسان معرفت حاصل کر لے گا تو اب اس کی موت کیا ہے؟ اس کی موت عالمانہ موت ہے، یعنی گویا کہ اب کوئی انسان معرفت حاصل کر لے رہا ہے جب امام کی، تب اس کی موت جاہلیت کی موت تو نہیں ہے، اب اس کی موت عالم والی موت ہے۔ جب آپ پھر روایت میں دیکھیے عالم جب مرتا ہے تو شیطان روتا ہے، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ایک عالم جب مر جاتا ہے تو پورے عالم گریہ کرتا ہے۔ ایک عالم جب اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گویا کہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جاہل کی موت نہیں مرا بلکہ وہ عالم کی موت مرا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب کوئی انسان اگر امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لے رہا ہے تب اس کی موت جاہل کی موت نہیں ہے بلکہ وہ عالم کی موت ہے۔ اور عالم کی موت کیسی ہے کہ عالم کی موت یعنی عالم کی موت، یعنی اگر کوئی عالم مر جاتا ہے تو گویا کہ پورا عالم مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا عالم
گریہ میں مبتلا ہوتا ہے، اب پورا عالم اس پہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ ایک عالم اس دنیا سے چلا گیا، اور فرشتے گریہ کرتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے عالم کی موت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی باتوں میں نہ آنے والا اور شیطانی وسوسوں سے جو ہے لوگوں کو بچانے والا کون ہوتا ہے؟ یہی عالم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی موت عالمانہ موت ہو، اگر چاہتا ہے کہ جب وہ مرے تو فرشتے جو ہیں گریہ کریں اور فرشتے اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں، تو اسے چاہیے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے، اسے چاہیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کیا کرے؟ معرفت حاصل کرے، اور امام زمانہ کی جو بے عینہی اور حقیقی جو معرفت ہے اس معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان امام سے محبت کرے گا تو دوستی امام کی اور امام کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ نجات اسے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب جو وہ مرا ہے تو اس کی موت گمراہی والی موت نہیں ہے، بلکہ وہ نجات، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے۔ یعنی وہ دنیا میں اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، دنیا میں جب وہ اللہ کے نزدیک جب اسے بلایا جائے گا تو وہ اپنے امام کے ساتھ، امام اس کی مدد کرنے والے ہیں، امام اس کو جنت تک پہنچانے والے ہیں، امام محشر میں اس کی رہنمائی کریں گے، امام اس کو تمام عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور وہ امام کی معرفت کے بنیاد پہ جنت میں جائے گا، وہ امام کی معرفت کے بنیاد پہ قیامت کے دن نجات حاصل کر لے گا۔ لہٰذا حقیقی نجات اگر انسان چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ بجائے انسان کہ دنیا میں انسان غرق ہو، وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، وہ اپنے امام کو پہچان لے، تب اس کی جا کے دنیا میں بھی نجات ہو جائے گی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ جس طریقے سے اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال کربلا کی جناب حر علیہ السلام کی ہے کہ جناب حر جب تک امام کی معرفت حاصل نہیں کرتے تھے امام کے خلاف تھے اور یزیدیت کی طرف تھے، لیکن جیسے ہی امام کی معرفت حاصل کی، جیسے ہی امام کی معرفت حاصل ہوئی، جیسے ہی امام کو پہچان لیا کہ امام کا مرتبہ کیا، امام کیا چاہتے ہیں ہم سے، ابھی تقاضا امامت کیا ہے، اس جیسے ہی اپنی ذہنیت کو بدلا، جیسے ہی اپنے ذہن میں انقلاب لایا جناب حر علیہ السلام نے، فوراً راستے کو جدا کیا، جس راستے پہ وہ گامزن تھے اس راستے سے ہٹے اور حسینیت کا جو راستہ تھا اس راستے کو اپنایا۔ تو یہ معرفت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان معرفت کرنے لگتا ہے امام سے تو وہ باطل راستے کو ترک کر دیتا ہے، اور وہ جو نجات والا راستہ ہوتا ہے، جو ہدایت والا راستہ ہوتا ہے، اس راستے پہ وہ آ جاتا ہے اور اسی راستے کو وہ طے کرتا ہے۔ تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ جب ہم معرفت حاصل کر لیں گے، جب ہمیں معرفت نصیب ہو جائے گی تو گویا کہ ہم زندگی میں بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے امام کی معرفت حاصل کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ جاہلیت سے نجات۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ ایسا انسان جاہل نہیں ہے بلکہ ایسا انسان عالم ہے۔ کیا حدیث کا ہے جملہ؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان معرفت حاصل کر لے رہا ہے وہ جاہل نہیں ہے بلکہ عالم ہے۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اب وہ جاہل نہیں ہے بلکہ جاہلیت سے وہ دور ہو جائے گا اور وہ عالمانہ زندگی گزارے گا۔ اور عالمانہ زندگی گزارنے کا کیا مطلب؟ عالم کون ہے؟ عالم وہی ہے کہ جو احکام شرعیہ پر عمل کرے، احکام شرعیہ کو جان لے اور اس پر عمل کرے، یہی عالم ہے۔ عالم کون ہے؟ عالم کون ہے عدنان؟ عالم وہی ہے کہ جو احکام شرعیہ کو جان لے، یعنی دین اسلام کے احکام کو جان لے اور اس پر عمل کرے، اسی کو عالم کہتے ہیں۔
یعنی احکام شریعت یعنی شریعت کو، یہ دین اسلام کی تہذیب کو، دین اسلام کے احکامات کو جو جان لے اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرے، اسی کو کہتے ہیں عالم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان امام کی معرفت حاصل کر لے گا، جب انسان امام کو پہچان لے گا، تو پھر وہ دین اسلام کے احکام پہ عمل کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین اسلام کے احکام پہ عمل کرے گا، دین اسلام کی تہذیب پر عمل کرے گا، یعنی جو دین اسلام کہے گا، جس چیز کا حکم دے رہا اسلام، اس کو وہ بجا لائے گا، اور جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے اس کو وہ انجام نہیں دے گا، جس چیز کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسلام نے کہا کہ نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھے گا، اسلام نے کہا کہ روزہ رکھو تو وہ روزہ رکھے گا، اسلام نے کہا کہ جب انسان مستطیع ہو جائے، صلاحیت مند ہو جائے، کیپیسٹی آ جائے تو وہ حج کو چلا جائے تو وہ حج کو چلا جائے گا۔ جب اسلام کہہ رہا ہے غیبت نہیں کرو تو وہ غیبت نہیں کرے گا، اسلام کہہ رہا ہے شراب خوری سے دور رہو تو وہ شراب نہیں پیے گا، غیبت، جھوٹ، زنا، ان سب سے وہ کیا کرے گا؟ دوری اختیار کرے گا۔ اور تمام جو اس کے علاوہ جو اسلام نے جس چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا، بچائے رکھے گا، ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا، اور جن چیزوں کا حکم دیا اسلام نے اس کو بجا لائے گا۔ تو بس امام کی معرفت کے حاصل کرنے کا 3 اساسی فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ امام سے معرفت حاصل کرنے کا فائدہ ایک یہ کہ امام کی دوستی اور محبت نصیب ہوتی ہے، یعنی امام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ امام جناب حر جب امام کی طرف آ گئے تو اب امام کی محبت کیسی ہے کہ حر اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں کربلا میں جانے کی، میدان قتل۔ یہ امام کی محبت ہے۔ پھر اس کے بعد جب حر آ گئے ہیں تو جناب زینب حر کو سلام کر رہی ہیں، بیویاں جناب حر کو سلام کر رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ائمہ بھی اسے لائق سلام سمجھتے ہیں، لائق عزت سمجھتے ہیں، لائق احترام سمجھتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے حر وہ لعنتی کا مستحق نہیں ہے، بلکہ سلام اور درود بھیجنے کا مستحق ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بھی امام کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی امام کی محبت حاصل ہے، ہمیں بھی امام کی دوستی نصیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رابطہ امام سے مستحکم ہو گیا۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی نیاز مندی، اپنی تمام ضرورتوں کو لوگوں سے بیان کریں، بلکہ تنہائی میں جا کے انسان امام سے مانگ سکتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، یا امام زمان ادرکنی، امام اس کی مدد کو کہیں۔ یعنی انسان کا جب رابطہ مستحکم ہو جاتا ہے امام سے تو پھر امام اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ دوستی اور امام کی محبت۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نجات۔ یعنی انسان جب امام کی معرفت حاصل کر لے گا تو اسے دنیا میں بھی نجات، اور نجات حقیقی، یعنی جو حقیقی نجات ہے، انسان کی کامیابی ہے، وہ اسے نصیب ہوگی۔ حقیقی سعادت انسان کو نصیب ہوگی امام کی معرفت سے۔ پھر تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اب اس کی زندگی جاہلانہ زندگی نہیں گزرے گی، بلکہ عالمانہ زندگی گزرے گی۔ ہر کام اس کا حکیمانہ کام ہوگا، وہ جو بھی کام انجام دے گا وہ اللہ کے مطابق کام کو انجام دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ امام کی معرفت حاصل کرتے تھے وہ ان کی زندگی کو آپ دیکھیے تو امام کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یعنی جناب سلمان کی زندگی کو دیکھیے، جناب ابوذر کی زندگی کو دیکھیے، جناب مقداد کی زندگی کو دیکھا جائے، ان لوگوں نے امام کی معرفت حاصل کر لی تھی، لہٰذا اپنی زبان سے، اپنے تمام اعضاء و جوارح سے انہی افعال کو انجام دیتے تھے جن افعال کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا تھا، اور جن افعال کے ذریعے سے ان کے امام خوش ہوتے تھے، ہے یا نہیں؟ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہی 3 فائدہ ہے امام کی معرفت حاصل۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو سوالات تھے وہ اساسی سوالات تھے۔ اب امام کی زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب امام کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ امام کب، امام کی ولادت ہوئی، امام کی کس طریقے سے زندگی گزری، غیبت صغریٰ کی تاریخ کیا ہے، غیبت کبریٰ کی تاریخ کیا ہے یعنی جس وقت امام کی ولادت ہوئی اس وقت حالات کیسے تھے، سیاسی حالات کیا تھے، ٹھیک۔
پہلی بات یہ کہ امام کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے؟ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی ہمارے 11ویں امام، امام زمانہ کے پدر بزرگوار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور امام کی والدہ جناب نرجس خاتون، امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کس دن امام کی ولادت ہوئی؟ امام کی ولادت کی جو معتبر تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ نیمہ 15 شعبان، یعنی 14 شعبان کی رات میں مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولادت ہوئی ہے، یعنی 15 شعبان، شب 15 شعبان جسے کہا جائے، نیمہ 15 شعبان میں مولا امام زمان کی کیا ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ یہ تاریخ تھی، ہجری کیا تھی؟ 255 ہجری، 255 میں مولا امام زمان کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ نیمہ 15 شعبان 255 ہجری میں مولا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اب جو ہے مولا کی ولادت کی جگہ کیا ہے؟ کون سا علاقہ تھا، کون سا جگہ تھی جہاں مولا پیدا ہوئے؟ وہ سامرہ، سامرہ اصل کیا ہے؟ سرہ من رایا، سرہ من رایا، یعنی جس نے دیکھا۔ سامرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سرہ من رایا، یعنی جس نے دیکھا وہ خوش ہوا۔ سرہ من رایا کا مطلب کیا ہوا؟ لکھو، سرہ من رایا یعنی جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ یعنی سامرہ سرہ من رایا جو ہے اس کا مادہ ہے کہ جو جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، سرہ من رایا۔ تو امام سامرہ میں نیمہ 15 شعبان 255 ہجری میں مولا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور مولا 5 سال مولا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ زندگی کی امام نے، 5 سال، یعنی 5 سال تک مولا جو ہے وہ اپنے والد محترم کے ساتھ رہے۔ اور 260 ہجری میں، لکھیے 260 ہجری میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یعنی 255 ہجری میں مولا امام مہدی کی ولادت بسعادت ہے، اور مولا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ 260 ہجری تک مولا رہے، اور اس کے بعد 260 ہجری میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی امام زمانہ کے پدر بزرگوار کی شہادت ہو گئی۔ تو 5 سال مولا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ تھے۔ آپ نے کافی کم سنی میں، یعنی مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نے کافی کم سنی میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، چونکہ 5 سال کی عمر میں آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت ہو گئی، لہذا آپ کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، اور امام کی ولادت کو مخفی رکھی گئی۔ امام کی ولادت کو مخفی رکھی گئی، یعنی امام کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھی گئی، چھپائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے سیاسی اعتبار سے حالات صحیح نہیں تھے کہ امام کی ولادت کو لوگوں سے بیان کیے جا سکے، اس لیے کہ جو ہے خلفۂ عباسی ائمہ کے دشمن تھے، خلفۂ عباسی ائمہ کے دشمن تھے، اور وہ امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ لہٰذا سیاست کی بنیاد پر، چونکہ سیاسی اعتبار سے حالات اتنے خراب تھے امام زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، اور جس وقت امام کی ولادت ہوئی اس وقت، لہٰذا یہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امام کی ولادت کو ظاہر کیا جائے، لہٰذا امام کی ولادت کو کیا کیا گیا؟ مخفی رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ امام سے ملتے تھے جلتے تھے وہ بہت خاص لوگ تھے، جو امام سے ملتے تھے، بہت خاص لوگ، یعنی چنندہ افراد تھے جن کا رابطہ امام سے ہوا کرتا تھا، جن کا رابطہ امام سے ہوا تھا،
اور سبھی لوگ کے لیے، چونکہ خلفۂ عباسی اس وقت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، شیعان حیدر کرار پر جو امام کے چاہنے والے تھے ان پر کیا کر رہے تھے؟ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، یعنی بہت ساری دشواریاں ان کے لیے ہو رہی تھیں، ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے جا رہے تھے، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ امام سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، لہٰذا چنندہ افراد جو تھے وہی امام سے ملتے تھے، اور امام کے خط کو اور امام کے جو پیغامات تھے وہ پیغامات وہ امام تک لا کر، امام کے پیغامات کو لوگوں تک لا کے پہنچاتے تھے، امام کے پیغامات کو لوگوں تک لا کے پہنچاتے تھے جو خاص لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کے بعد کیا ہے کہ چونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ امام کی ولادت کو ظاہر کیا جا سکے، لہٰذا امام کی ولادت کو کیا کیا گیا؟ مخفی کیا۔ چنندہ افراد تھے جو امام سے ملاقات کرتے تھے اور ان کے پیغامات کو لوگوں تک لا کے پہنچاتے تھے، جو امام کے پیغامات تھے، جو امام کا حکم ہوتا تھا، اور امام یہ کہتے تھے کہ تقیہ میں رہو، اس لیے کہ حالات صحیح نہیں، امام کا حکم بھی ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا امام کے تک جن کی رسائی تھی وہ چنندہ افراد تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کمسنی میں، یعنی جو مولا کی کمسنی تھی، کون سے ان افراد کا نام تاریخ میں درج ہے کہ جنہوں نے امام کو کمسنی میں دیکھا اور کمسنی میں امام کو مشاہدہ کیا؟ چند افراد کا نام تاریخ میں درج ہے جو ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا نام کہ جنہوں نے امام کو کمسنی میں دیکھا، یعنی امام کی عمر بالکل 5 سال یا 6 سال یا 7 سال کی جو امام کی عمر ہے، اس عالم میں، یعنی جو لوگ امام مستقل امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام سے رابطہ تھا ان کا، اور وہ لوگ ملتے تھے اور امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کے بعد پھر امام زمانہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت کون حضرات تھے جو ان تمام کیفیت کو دیکھ رہے تھے، امام کے حکم کو دیکھ رہے تھے، امام کی کمسنی کو جن لوگوں نے مشاہدہ کیا؟ ان میں سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ احمد بن عثمان العمری ہے۔ احمد بن عثمان العمری یہ پہلا نام ہے۔ انہوں نے اپنے 40 لوگوں کے ساتھ امام کی زیارت کی۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے امام کی کمسنی میں زیارت کی۔ کیا؟ احمد بن عثمان العمری، احمد بن عثمان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد احمد بن عثمان، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کون تھے احمد بن عثمان العمری؟ عین لام عین میم، الف لام عین میم رے۔ یہ تو انہوں نے اپنے 40 اماموں کے ساتھ جب امام کی ولادت ہوئی تو امام کی زیارت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، احمد بن عثمان نے، اور اس کے بعد امام کی زیارت کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن عثمان سے کیا کہا؟ احمد بن عثمان سے کہا کہ ھذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم اطیعوہ، یعنی میرے بعد کون امام ہے؟ یہ تمہارے امام ہوں گے۔ یعنی جب امام کی ولادت ہوئی تو احمد بن عثمان گئے، اور جانے کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا تو کیا کہا کہ میرے بعد یہ بچہ تم لوگوں کا امام ہے، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نام کیا ہے؟ احمد بن عثمان العمری۔ دوسرا نام جنہوں نے امام کی کمسنی میں زیارت کی، دوسرا نام احمد بن حلال کرخی، احمد بن حلال کرخی، یہ دوسرا نام ہے۔ یہ دوسرا نام احمد بن حلال کرخی۔ انہوں نے امام کی زیارت کی ولادت کے کچھ دنوں بعد، اور آپ نے فرمایا کہ مولا کا چہرہ جب یہ گئے تو ان کا جملہ ہے جو تاریخ نے لکھا، انہوں نے کیا کہا کہ امام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، نور ساطع ہو رہا تھا۔ کیا نام تھا؟ احمد بن حلال کرخی، احمد بن حلال کرخی۔
انہوں نے امام کی زیارت کی، اور امام کی زیارت کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جب میں نے امام کی زیارت کی کمسنی میں تو امام کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا، اور اتنا نورانی چہرہ تھا گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اس طریقے سے امام کا چہرہ بالکل نورانی تھا اور نور ساطع ہو رہا تھا۔ احمد بن ہلال کرخی، انہوں نے امام کی زیارت کی۔ پھر تیسرا نام کون ہے جنہوں نے امام کی کمسنی میں زیارت کی؟ وہ ہے یعقوب بن منقوش۔ یعقوب بن منقوش، انہوں نے بھی جو ہے امام کی کمسنی میں زیارت کی اور آپ کو مشاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا کیا؟ یعقوب بن منقوش، یعقوب بن منقوش لکھا سب نے؟ تیسرا نام یعقوب بن منقوش، تیسرا نام کیا ہے؟ منقوش۔ لکھا یعقوب بن منقوش۔ تو 3 نام، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، یہاں پہ صرف میں نے 3 نام کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے امام کی زیارت کی کمسنی میں، جب امام کی ولادت ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے اور ان کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ تمہارے بعد یہی امام ہے، ان کی تم اطاعت اور پیروی کرو۔ تو پہلا نام احمد بن عثمان ہے العمری، دوسرا نام احمد بن ہلال کرخی، اور تیسرا نام یعقوب بن منقوش۔ ان لوگوں نے امام کی کمسنی میں زیارت کی، امام کو مشاہدہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کی کمسنی میں زیارت کی، امام کو مشاہدہ کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان لوگوں نے ان حدیث کو سنا کہ جو مولا نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ کے یہی خلیفہ ہیں، یہی امام اور یہی ہادی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے ایک سوال یہاں پہ جو اساسی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر امام کی ولادت کو کیوں مخفی رکھا گیا؟ اب یہاں پہ ایک اساسی سوال یہ ہے، سوال لکھو کہ امام کی ولادت کو کیوں مخفی رکھا گیا، یعنی کیوں لوگوں سے نہیں بتائے گئے کہ امام کی ولادت ہوئی ہے، کیوں اس بات کو لوگوں سے ظاہر نہیں کی گئی کہ امام کی ولادت ہوئی ہے؟ سوال کیا ہے کہ کیوں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کو مخفی رکھی گئی لوگوں سے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ تمام تاریخ اسلام نے نقل کیا ہے اور غیر اسلامی تاریخوں نے بھی نقل کیا، دونوں تاریخ نے، یعنی اسلامی تاریخ یعنی ہسٹری آف اسلام اور غیر تاریخ اسلام یعنی جو اسلام کے علاوہ جو ہسٹری ہیں، ان سبھی ہسٹریز نے یہ نقل کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو نبی اللہ جناب ابراہیم کی ولادت کو بھی لوگوں سے کیا کیا، لوگوں سے آپ کی ولادت کو مخفی رکھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ظالم جابر جو بادشاہ تھا وہ جناب ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے کیا تھا؟ آمادہ تھا، لہٰذا آپ کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھی گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قریب وقت آیا تو آپ کی بھی ولادت کو مخفی رکھی گئی، اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ کی مادر گرامی نے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادر نے کیا کیا تھا؟ جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا تھا، صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا تھا، یعنی امام کی جناب نبی موسیٰ علیہ السلام کی محافظت کے لیے اور ان کی جان کو باقی رکھنے کے لیے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو آپ کی مادر گرامی نے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی نے کیا کیا تھا؟ صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا تھا۔
ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے کہ جان کی محافظت اللہ نے کی. اور پھر اس لیے کہ فرعون کیا تھا؟ جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھا. جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھا فرعون. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ جناب مادر موسیٰ پر اللہ نے پیغام کے ذریعے سے کیا کیا؟ حکم نافذ کیا کہ آپ موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال دیجئے، دریا میں ڈال دیجئے، ہم اس کی محافظت کرنے والے ہیں. اور جناب مادر موسیٰ مطمئن تھی کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، لہٰذا انہوں نے اسی حکم پہ عمل کیا اور صندوق میں ڈال دیا. تو ٹھیک جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھی گئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھی گئی تاکہ دشمن تک یہ بات نہ پہنچے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے وقت بھی سیاسی اعتبار سے حالات صحیح نہیں تھے. دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے، دشمن ائمہ کے دشمن تھے، لہٰذا امام کی ولادت کو مخفی رکھی گئی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے دیگر ائمہ، دیگر ہادی الہی وارث الہی کی محافظت اللہ نے کی، اسی اعتبار سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جب ولادت کا وقت تھا تو سیاسی اعتبار سے حالات صحیح نہیں تھے کہ امام کی ولادت کو لوگوں سے بیان کیے جائے، لہٰذا امام کی ولادت کو لوگوں سے کیا کی گئی؟ مخفی رکھی گئی، چھپائی گئی، لوگوں سے یہ عام نہیں کی گئی یہ بات، اس لیے کہ اوضاع سیاسی اس وقت کے خراب تھے. خلفائے عباسی مسلسل شیعوں پہ، امام کے چاہنے والے اور پیروکار پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، لہٰذا امام کی ولادت کو مخفی رکھ گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب دیا گیا. اب یہ ہے کہ نام امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، امام مہدی کا نام کیا ہے؟ امام مہدی کا نام کیا ہے؟ معتبر تاریخ میں اور روایت میں جو امام کا اصل نام ہے وہ نام کیا ہے آپ کا؟ میم ہے، میم دال محمد. امام کا نام کیا ہے اصل؟ محمد. اور یہ معتبر تاریخ میں اور دیگر تاریخ میں جو امام کا نام جو ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امام کا اصل نام جو ہے وہ نام محمد ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں وہ سب کیا ہیں؟ القاب ہیں. اب بہت سارے جو نام جس کو ہم نام سمجھتے ہیں وہ نام نہیں بلکہ القاب ہیں. القاب کیا کیا ہیں؟ کچھ القاب جو معتبر تاریخوں میں امام کے ہیں جو مشہور ہیں وہ ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ پہلا القاب میں سے جو لقب ہے وہ ہے بقیت اللہ. پہلا کیا ہے؟ بقیت اللہ. یعنی القاب امام مہدی میں سے ایک لقب بقیت اللہ ہے. بقیت اللہ. بقیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ بقیت اللہ کا معنی یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یعنی جس کو اللہ نے باقی زندہ و جاوید رکھا ہے، یعنی جس کو باقی رکھا گیا ہے، جس کو زندہ رکھا گیا ہے، جس کو حیات دی گئی ہے، جس کو ایک جگہ باقی رکھا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں بقیت اللہ. تو امام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ بقیت اللہ. اور خود بقیت اللہ جو یہ لفظ ہے یہ کتنی جگہ قرآن مجید میں آئے؟ کل کی جو ایک آیت تھی بقیت اللہ قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے بقیت اللہ. اور روایات میں بھی بہت ساری روایت میں اس لفظ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ بقیت اللہ روایت میں بھی اور قرآن مجید میں بھی یہ بقیت اللہ لفظ آئے ہیں. تو بقیت اللہ امام کے القاب میں سے پہلا لقب کیا؟ بقیت اللہ، یعنی جس کا مطلب کیا ہو؟ جس کو اللہ نے باقی رکھا ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ حجت. دوسرا کیا ہے؟ حجت. دوسرا ہے حجت، لکھو. دوسرا ہے حجت. اور تیسرا کیا ہے؟ خاتم الاوصیاء. خاتم الاوصیاء
یعنی آپ کے بعد اب کوئی امام نہیں آنے والا ہے۔ دوسرا حجت کا کیا مطلب یہ ہوا؟ حجت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ہر عمل حجت، آپ کی ہر بات حجت، یعنی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی اگر امام کہہ دیں کہ فلاں کام کرو تو فلاں کام کرو، امام کہہ دیں فلاں کام نہیں کرو تو فلاں کام نہیں۔ یعنی آپ کے ہر کہنے پر اللہ کی مرضی ہے، منع کرنے پر اللہ کی مرضی ہے، یعنی ذرہ برابر بھی آپ کی کسی بھی بات میں ڈاؤٹ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی آپ کی کسی عمل میں شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی امام نے کہہ دیا گویا کہ وہ کیا ہے؟ حجت ہے ہمارے لیے۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ اب شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی امام کا ہر فعل، امام کا ہر عمل اور امام کا ہر کہنا، سخن، گفتار، قول امام کی کیا ہے؟ سب ہمارے لیے حجت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حجت کا معنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خاتم الاوصیاء، یعنی تیسرا لقب جو کیا ہے وہ خاتم الاوصیاء ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خاتم الاوصیاء کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بعد اب کوئی امام نہیں آنے والا ہے۔ یعنی یہی امام کیا ہے؟ اماموں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، یہیں پہ اماموں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اب امام نہیں آنے والا ہے۔ اور خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد 12 کیا ہوں گے؟ وصی اور خلیفہ ہوں گے ہمارے، جن میں سے اول علی ابن ابی طالب اور آخر مہدی قائم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے بعد اب کوئی امام نہیں آنے والا، لہٰذا ان کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ اوصیاء، یعنی خاتم الاوصیاء، یعنی ان کے بعد اب کوئی امام نہیں۔ چوتھا کیا؟ صاحب الامر۔ صاحب الامر چوتھا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاحب الامر۔ وہ کیا ہے؟ صاحب الامر۔ لکھو، صاحب الامر ہے۔ یعنی صاحب الامر کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب الامر کا مطلب یعنی جس چیز کا حکم دیتا ہے گویا کہ وہ حکم ہو جاتا ہے، صاحب الامر ہے۔ یعنی امام اگر کہہ دیں کہ کیا پیڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو امام پیڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ امام اگر کہہ دیں کسی کے حق میں بد دعا کر دیں امام تو وہ کیا ہے؟ اس بد دعا میں وہ تبدیل ہو جائے۔ امام کسی کے حق میں دعا کر دیں تو وہ نجات پا جائے، اس کی دعا مستجاب ہو جائے۔ امام اگر کسی کے لیے دعا کر دیں، امام اگر کسی کو گمراہی سے نجات کی طرف لے آئیں تو ایسا انسان نجات پا جائے گا۔ تو یہ صاحب الامر کا مطلب ہے، یعنی صاحب اختیار ہے وہ، یعنی تمام اس کے اندر اللہ نے خوبیاں دی ہیں، یعنی وہ صاحب الامر ہے، یعنی جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب الحم۔ یعنی جس چیز کا حکم دے دے وہ چیزیں اس کی اطاعت میں آ جاتی ہیں، اس کی وہ چیزیں مطیع ہو جاتی ہیں جس چیز کا حکم دے دے۔ اور اگر کوئی ان کے حکم کو نہیں بجا لا رہا ہے گویا کہ کیا ہے؟ ایسا انسان امام کا چاہنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور وہ ائمہ کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے۔ یہ ہے صاحب الامر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے صاحب الزمان۔ صاحب الزمان، صاحب الزمان یہ بھی القاب امام میں سے ایک لقب کیا ہے؟ صاحب الزمان، یعنی زمانے کا وہ کیا ہے؟ صاحب ہے، یعنی زمانے کا وہ امام ہے، زمانے کا یہی جو آخری جو زمانہ، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ امام کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں امام کیا ہے؟ ہمارے رہبر ہادی ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے القاب میں سے؟ صاحب السیف۔ صاحب السیف، صاحب السیف، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صاحب الغیبہ، یعنی غیبت کا صاحب۔ پھر صاحب السیف لکھا، اس کے بعد صاحب الغیبہ، صاحب الغیبہ۔ پھر القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ قائم، قائم۔ پھر منتظر، منتظر۔ پھر کیا ہے؟ منصور، منتظر کے بعد منصور۔
اور اس کے بعد مہدی، جو مشہور لقب مہدی. کیا کیا لکھایا؟ بقیت اللہ، حجت، خاتم الاوصیاء، صاحب الامر، صاحب الزمان، صاحب السیف، صاحب الغیبہ، قائم، منتظر، منصور، مہدی. یہ اتنے القاب. اور یہ جتنے بھی القاب ہیں، بس یہ آخری بات یہ اہم ہے، اس جملہ کو نوٹ کرنا، جتنے بھی القاب ہیں اس القاب میں معنی پوشیدہ ہیں. یعنی امام کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں القاب. یہ کیوں ہم نے معنی بتائے؟ یعنی جتنے بھی القاب ہیں امام کے، اس القاب میں معنی پوشیدہ ہیں. یعنی ایک معنی کی طرف، ایک اوصاف کی طرف کیا ہے وہ القاب اشارہ کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی القاب ہیں اس میں کیا ہے؟ معنی پوشیدہ ہے، اوصاف پوشیدہ ہیں، اور اس اوصاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی معرفت کے امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ ہم امام کے القاب کے معنی کو سمجھ جائیں. جب ہم امام کے القاب کے معنی کو سمجھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے اوصاف کو ہم سمجھ رہے ہیں. امام کے اوصاف کیا کیا ہیں؟ بقیت اللہ، جیسے کیا بقیت اللہ یعنی امام زندہ ہے، باقی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے خاتم الاوصیاء، اسی طریقے سے قائم، اسی طریقے سے منتظر، یعنی ہم جس کے انتظار کر رہے ہیں، ہم جس کے انتظار میں ہیں. اور امام منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں منتظر. یعنی ہم انتظار کرنے والے ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے. تو امام کے القاب کو سمجھنا بھی ایک معرفت کے امور میں سے ایک امر ہے کہ ہم جو ہے ایک امور میں سے یہ بھی ہے کہ ہم امام کے القاب کو سمجھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں، اور ان معنیوں کو سمجھنے کے بعد ہم غور و خوض کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.